شروع کرتے ہیں خداوند کی زندہ جلالی اور قادر نام سے۔ قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے، آمین۔ عزیز مومنین، آج کل کائنات تمام مسیحی بہن بھائی روزے کا اعلان کرتے ہیں۔ آج راہ کا بدھ ہے، ایش ویڈنسڈے، جس کا مطلب ہے کہ اپنے سر میں راکھ ڈالنا اور توبہ کرنا اور روزے کا اعلان کرنا۔ آج ہم اپنے روزے پر دھیان کرتے ہیں۔ کیا ہمارا روزہ صرف پیٹ کا ہے؟ صرف فاقہ کاٹنا تو نہیں ہے؟ کیا ہم روزے کے تقدس کو پورا کر رہے ہیں؟ کیا ہم اپنے خدا کو خوش کر رہے ہیں؟ کیا ہمارا روزہ خدا کے روزے کے مطابق ہے جس کا خداوند نے ہمیں حکم دیا ہے، یا جس طرح کا روزہ ہمارا خداوند چاہتا ہے؟ آج روزے کا اعلان کرتے ہوئے ہم خداوند سے مل کر دعا کریں کہ خداوند ہمیں وہ روزہ رکھنے کی توفیق دے جس میں محبت ہو، جس میں خداوند کے ساتھ وفاداری ہو، اور جس میں وہ تمام باتیں پوری ہوں جسے خداوند چاہتا ہے، جسے خداوند پسند کرتا ہے۔ خداوند کے زندہ کلام میں روزے اور دعا کے بارے میں آج ہم پڑھتے ہیں کہ خداوند روزہ کس طرح کا چاہتا ہے، اور روزے میں دعا اور ریاضت اور خیرات یہ بہت اہم ہے۔ آئیے خداوند کے زندہ کلام میں سے سنتے ہیں مقدس متی کی انجیل، اس کا 6 باب، اس کی پہلی 6 آیات اور 16 سے 18 آیت، جس میں یوں مرقوم ہے: پہلے خبردار، اپنی راستی کے کام لوگوں کے سامنے دکھانے کے لیے نہ کرو، نہیں تو تمہارے باپ کی طرف سے جو آسمان پر ہے تمہیں اجر نہ ملے گا۔ پس جب تو خیرات کرے تو اپنے سامنے ترہی مت بجوا، جیسے ریاکار عبادت خانوں اور کوچوں میں کرتے ہیں، تاکہ لوگ ان کی تعریف کریں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ مگر جب تو خیرات کرے تو تیرا دہنا ہاتھ جو کرتا ہے اسے تیرا بایاں ہاتھ نہ جانے، تاکہ تیری خیرات پوشیدہ رہے، اور تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ اور جب تو دعا کرے تو ریاکاروں کی مانند نہ ہونا، کیونکہ وہ عبادت خانوں میں اور بازاروں کے موڑوں پر کھڑے ہو کر دعا کرنا پسند کرتے ہیں، تاکہ لوگ انہیں دیکھیں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ لیکن جب تو دعا کرے تو اپنی کوٹھڑی میں جا اور دروازہ بند کر کے اپنے باپ سے پوشیدگی میں دعا کر، اور تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ اور جب تو روزہ رکھو تو ریاکاروں کی مانند اپنا چہرہ اداس نہ بناؤ، کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ انہیں روزہ دار جانیں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ لیکن جب تو روزہ رکھے، سر پر تیل لگا اور منہ دھو، تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے، اور تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ عزیز بھائی اور بہنوں، خداوند کا کلام ہمیں روزے کے بارے میں، دعا کے بارے میں اور خیرات کے بارے میں بتاتا ہے۔ آئیے آج کے کلام پر غور کرتے ہوئے آج خداوند کے حضور توبہ اور ریاضت کے لیے خدا سے دعا کرتے ہیں کہ خداوند ان روزوں کے ایام میں ہمیں توبہ کرنے کی توفیق دے، ہمیں ریاضت کرنا سکھائے، اور ہمیں دوسروں کے ساتھ محبت بانٹنا سکھائے۔ آئیے مل کر دعا کرتے ہیں۔
اے باپ آسمانی، اے قادر مطلق خدا، ہم تیرے حضور بڑی ہی عاجزی اور انکساری کے ساتھ، بڑی فروتنی کے ساتھ تیرے قدموں میں جھکتے ہیں، تیرے حضور حاضر ہوتے ہیں، تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں ایک بار پھر یہ موقع فراہم کر دیا کہ ہم ان روزوں کا اعلان کر سکیں، وہ روزے جو تو نے بیابان میں 40 دن تک رکھے اور بار بار شیطان سے آزمایا جاتا رہا۔ اے خداوند، آج ان روزوں کے بابرکت ایام میں جب کلیسیا ہمیں توبہ، دعا اور ریاضت کی طرف بلاتی ہے، ہم اپنے دل تیرے سامنے کھولتے ہیں، ہم تیرے حضور آتے ہیں، ہم اپنے آپ کو تیرے قدموں میں ڈال دیتے ہیں۔ اے آسمانی باپ، تیرا کلام ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اپنے کپڑوں کو نہیں بلکہ اپنے دلوں کو چاک کرو۔ پس اے خداوند، ہم اپنے دل تیرے حضور چاک کرتے ہیں، اپنی کمزوریوں کو، خطاؤں کو اور کوتاہیوں کو تیرے سامنے رکھتے ہوئے اس کا اقرار کرتے ہیں۔ اے پیارے یسوع مسیح، تو نے بیابان میں 40 دن روزہ رکھا اور آزمائشوں کا سامنا کیا۔ تو نے ہمیں سکھایا کہ انسان صرف روٹی ہی سے نہیں بلکہ خدا کی ہر کلام سے جیتا ہے جو اس کے منہ سے نکلتا ہے۔ ہمیں فضل عطا فرما کہ ہم بھی اپنے ان ایام میں اپنی جسمانی خواہشات کو قابو میں رکھیں اور اپنی روح کو تیرے کلام کے سپرد کریں۔ اے خداوند، ہمیں سچا روزہ رکھنے کی توفیق دے، ایسا روزہ جو صرف ظاہری نہ ہو بلکہ دل کی گہرائیوں سے ہو، ایسا روزہ جو تجھے پسند ہے۔ ہم صرف اپنا پیٹ خالی نہ رکھیں، صرف فاقے کا روزہ نہ رکھیں، بلکہ خداوند وہ روزہ جو ہمارے ایمان کو مضبوط کرے، وہ روزہ جو ہماری زندگی کو تبدیل کر دے۔ اے مہربان باپ، تیرا کلام زبور 51 ہمیں یہ داؤد کی توبہ یاد دلاتا ہے۔ اے خداوند، اپنی شفقت کے مطابق مجھ پر رحم کر، اپنی رحمتوں کی کثرت کے سبب سے میری خطاؤں کو مٹا دے۔ ہم بھی یہی فریاد کرتے ہیں، ہمارے گناہوں کو دھو دے، ہمیں پاک صاف کر دے اور ہمارے اندر ایک نیا اور راست دل پیدا کر۔ اے رب جی، اپنے پاک روح کو ہم پر انجیل دے۔ ہم اپنی انا، غرور، حسد، نفرت اور خود غرضی کو تیرے قدموں میں رکھتے ہیں۔ ہمیں اپنی پاک روح سے بھر دے، ہمیں وہ نئی زندگی دے جس میں ہم چل کر تیرے فرزند بن سکیں، ہم تیری حضوری میں تیرے حضور کھڑا ہونے کے قابل بن سکیں۔ اے خداوند، روزوں کے یہ دن ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ سچی ریاضت صرف کھانے پینے سے پرہیز نہیں بلکہ ہر برے خیالات، سخت الفاظ، غلط اعمال سے بھی پرہیز ہے۔ ہمیں صبر سکھا دے تاکہ ہم تیرے حضور بیٹھنا سیکھیں۔ اے خداوند، ہم اپنے خیالات پر قابو پائیں۔ اے خداوند، ہم سخت الفاظ اپنی زبان پر قابو پائیں۔ اے خداوند خدا، ہم غلط اعمال کو ترک کر دیں اور نیکی کی طرف بڑھیں۔ ان روزوں کے ایام میں ہم زیادہ سے زیادہ دعا میں وقت گزاریں، اور وہ دعا جس کا تو نے حکم دیا ہے کہ تو اپنی بند کوٹھڑی میں جا اور دروازہ بند کر اور اپنے خدا کے حضور پشیدگی میں دعا کر، تاکہ تیرا باپ جو پشیدگی میں تجھے دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے۔ اے خداوند، جب ہم کمزور ہوں تو ہمیں اپنی قدرت یاد دلا، جب ہم تھک جائیں تو ہمیں اپنی حضوری کا سکون عطا فرما دے، کیونکہ سکون صرف تیرے پاس ہے، تیرے قدموں میں سکون ہے، تیرے تخت کے سامنے سکون ہے، ہمیشہ کا آرام تیری بارگاہ میں ہے۔ اے آسمانی باپ، ہم ان لوگوں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں جو آزمائشوں میں اور مصیبتوں میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ اے خداوند، ہم تیرے حضور دعا کرتے ہیں۔ روزہ ہمیں دوسروں کے دکھ کو محسوس کرنا سکھاتا ہے۔ آج ہم ان سب بہن بھائیوں کو جو مصیبتوں میں پھنسے ہوئے ہیں، جو آزمائشوں میں ہیں، اے خداوند، جو آج اس مقصد کے لیے روزہ رکھ رہے ہیں کہ ان کی آزمائشیں ختم ہو جائیں، ان کی مصیبتیں ختم ہو جائیں، اے خداوند، تو ان کی دعاؤں کو سن لے، ان کے روزوں کو قبول فرما لے، اور پھر خداوند ان کو ساری آزمائشوں سے نکال دے، ان کو مصیبتوں سے نجات دے دے اور انہیں ساری مصیبتوں سے رہائی عطا کر دے۔
اے خداوند ہمیں فیاضی کا دل عطا کر تاکہ ہم غریبوں، محتاجوں اور ضرورت مندوں کی مدد کر سکیں، جیسا کہ یسایہ 58 باب میں لکھا ہے کہ پسندیدہ روزہ یہ ہے کہ ظلم کی زنجیروں کو توڑا جائے اور بھوکوں کو اپنی روٹی دی جائے۔ اے خداوند ہمیں ایسا روزہ رکھنے والا بنا جو محبت اور خدمت سے بھرا ہوا ہو، جو دوسروں کے ساتھ محبت بانٹنے والا ہو، جو اپنی روٹی دوسروں کے لیے توڑنے والا ہو۔ اے خداوند ایسا نہ ہو کہ ہم 2 وقت کی روٹی بچا کر تیسرے وقت میں عیش و عیاشی کی روٹی کھائیں، ایک بڑا بڑا دسترخوان سجا لیں۔ نہیں اے خداوند ایسا ہرگز نہیں، ہمیں ایسا روزہ رکھنے کی توفیق دے کہ جو ہم کھانا چھوڑ رہے ہیں اسے ہم دوسروں کے لیے وقف کریں، اور ہم اپنی خواہشات کو دوسروں کے لیے ترک کر دیں اور تیرے حضور نیکی میں آگے بڑھیں۔ اے میرے یسوع، جب تیری صلیب کو ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں اپنی نجات کی قیمت یاد آتی ہے کہ تو نے ہمارے لیے دکھ سہا، کانٹوں کا تاج پہنا اور اپنا خون بہایا، وہ خون جو ہمارے لیے نجات کا وسیلہ بن گیا۔ اے خداوند ہمیں توفیق دے کہ ہم بھی اپنی صلیب اٹھا کر تیرے پیچھے چلیں، تیرے سچے شاگرد بن سکیں، ہماری خواہشات تیری مرضی کے تابع ہے۔ اے خداوند خدا، ہم اپنی خواہشات کو تیری مرضی کے تابع کرتے ہیں، ہماری زندگی تیرے جلال کے لیے ہو، ہماری زندگی تیرے تابع ہو اور ہم تیرے حکموں پر چل سکیں۔ خداوند وہ خون جو تو نے صلیب کی چوکھٹ پر ہماری خاطر بہا دیا، بخش دے۔ آج ہمیں اس روزوں کے ایام میں اپنے آپ کو تبدیل کرنے کے لیے تیرے پاک خون کے چھینٹے آج تیرے ان بچوں پر ہوں جو آج اس وقت دعا میں شامل ہیں، جو روزے کی حالت میں دعا کر رہے ہیں۔ اے خداوند تو ان کو چھو لے۔ اے خداوند خدا ان کو ایمان کے مسار عطا کر دے۔ اگر ہمارے دل میں کسی کے لیے معافی نہ ہے تو ہمیں معاف کرنے کی قوت دے دے، ہمیں وہ روح دے دے، ہمیں وہ ایمان دے دے، ہمیں وہ محبت دے دے جو دوسروں کو معاف کر سکے۔ اے خداوند آج ہم اس کے پاس جائیں اور اس سے معافی کی بات کریں اور خداوند ایک دوسرے کو معاف کر سکیں، جیسا خداوند کی دعا میں ہم کہتے ہیں کہ جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر، ہمیں حقیقی صلح اور محبت کی راہ پر چلا دے۔ اے خداوند تو نے ہمیں واحد جو دعا سکھائی ہے، آج ہمیں اس کے مطابق دوسروں کو معاف کرنے کی ہمت دے دے۔ صرف وہ دعا ہمارے ہونٹوں تک نہ ہو بلکہ ہمارے دلوں میں اتر جائے اور ہم اس پر عمل کرتے ہوئے دوسروں کے ساتھ محبت بانٹیں اور دوسروں کو معاف کریں۔ اے خداوند ان روزوں کے ایام میں ہماری آنکھیں کھول دے تاکہ ہم اپنی روحانی حالت کو پہچان سکیں، ہمیں اپنی کمزوریوں کا احساس ہو، مگر تیرے ساتھ ہی اپنی رحمت کی امید بھی دے۔ ہمیں مایوسی سے بچا دے، ہمیں اپنی خوشی سے بھر دے، کیونکہ تیری حضوری میں کامل خوشی ہے، تیرے حضور وہ خوشی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اے خداوند، اے قادر مطلق خدا، ہمیں نظم و ضبط کی زندگی عطا کر دے، ہمیں وقت کی قدر کرنا سکھا دے۔ اے خداوند ہم یہ وقت دنیاوی خواہشات میں گزار رہے ہیں، دنیاوی تگ و دو میں دن رات وقت گزار رہے ہیں، لیکن خداوند ہم وقت کی قدر نہیں کر رہے۔ آج جو وقت ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا وہ دوبارہ ہمارے ہاتھ نہیں آئے گا۔ اے خداوند ہو سکتا ہے ان روزوں کے بعد اگلے روزے ہمیں دیکھنے نصیب نہ ہو۔ اے خداوند ان روزوں کے ایام میں ہمیں توبہ اور دعا کرنا سکھا دے تاکہ ہم اپنے آپ کو ایسٹر کے لیے تیار کر سکیں۔ ہمیں ثابت قدم رکھ، بائبل مقدس کے مطالعہ میں شوق عطا کر دے، ہمیں وہ ہمت دے دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ تیرے کلام کا مطالعہ کر سکیں اور اسے دل سے پڑھیں اور خاموشی میں تیرے کلام کو سننے والا بنیں۔ جب ہم گرتے ہیں تو ہمیں اٹھا لیتا ہے، جب ہم بھٹکتے ہیں تو ہمیں واپس بلا لیتا ہے، جب ہم پریشان ہوتے ہیں تو ہمیں سنبھال لیتا ہے۔ اے باپ، ہم اپنے خاندانوں، اپنی کلیسیاؤں اور اپنے ملک کے لیے بھی تیرے حضور التجا کرتے ہیں۔ ان روزوں کے ایام میں ایک روحانی بیداری برپا کر، لوگوں کے دلوں کو اپنی طرف مائل کر، نوجوانوں کو جو انٹرنیٹ کی دنیا میں پھنس چکے ہیں، جو بے راہ روی کے رستوں پر چل چکے ہیں، اے خداوند انہیں پاکیزگی کی راہ دکھا دے، انہیں اپنے پاک روح کی راستہ دکھا دے
اور اپنے پاک کلام کو سننے والا بنا دے، اپنی پاک کلام پر عمل کرنے والا بنا دے، اپنے والدین کا اور اپنا وفادار بنا دے، بزرگوں کو تقویت دے دے۔ اے خداوند جن گھروں میں کوئی بیمار ہے آج ان بیماروں کو شفا عطا کر دے، اور جو پریشان حال میں ہیں اے خداوند ان کی ساری پریشانی کو ختم کر دے اور انہیں تسلی عطا کر دے۔ اے خداوند ہمیں یاد دلا کہ یہ روزے ہمیں ایسٹر کی خوشی کی طرف لے جا رہے ہیں۔ صلیب کے بعد قیامت ہے، آنسو کے بعد خوشی ہے، اندھیرے کے بعد روشنی ہے، ہمیں امید ہے، اور ہمیں اسی امید میں قائم رکھ تاکہ ہم وفاداری کے ساتھ روحانی سفر مکمل کریں۔ اے خداوند ہمارے خدا، اے ہمارے پیارے باپ، ہم اپنے آپ کو مکمل طور پر تیرے سپرد کرتے ہیں۔ ہماری سوچ، ہمارے الفاظ اور ہمارے اعمال تیرے پاک نام کے جلال کے لیے ہوں۔ ہمیں سچی توبہ، گہری ریاضت اور زندہ ایمان عطا کر ہمیں اپنی حضوری میں نیا کر دے، تاکہ جب یہ روزوں کے دن مکمل ہوں تو ہم پہلے سے زیادہ تیرے قریب، زیادہ پاک اور زیادہ محبت کرنے والے بن جائیں۔ اے خداوند ہمیں ایسا کرنے کی توفیق دے۔ ہم یہ سب کچھ اپنے خداوند یسوع مسیح کے زندہ اور جلالی نام کے وسیلہ سے مانگ لیتے ہیں، آمین۔ عزیز بھائی اور بہنوں، آخر میں پھر وہی ریکویسٹ کروں گا کہ آج کی اس دعا کو، آج کے کلام کو ایک لائک ضرور دیں اور کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیں، اور جو دعا کے لیے اپنا مقصد بیان کرنا چاہتے ہیں وہ کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔ خداوند آپ کی ساری پریشانیوں کو ختم کرے گا، اور ان روزوں کے ایام میں ضرور ہمارے ساتھ مل کر اس دعا میں شامل ہوں اور دعا میں خدا کے حضور اپنے ہاتھوں کو بلند کریں۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ گاڈ بلیس یو۔